الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووالد وما ولد صدق اللہ خالقنا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز و محترم سامعین اکرام و عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مختصر ترین گفتگو میں ہم اس ہستی اور اس شخصیت کے حوالے سے گفتگو کریں گے جس ہستی اور جس شخصیت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دین نے تو بہت بڑا مقام اور مرتبہ دیا ہے، مگر سماج نے، سوسائٹی نے نہ صرف اس شخصیت کو نظر انداز کیا بلکہ انڈرمائن بھی کیا، اور ہم نے اس کے مقام و مرتبے کو نہ سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ اپنا سلوک بھی اچھا نہیں رکھا۔ وہ شخصیت، وہ ہستی، وہ باپ کی ہستی ہے، باپ کی شخصیت ہے جس کو معاشرے نے نظر انداز کیا۔ آج جب نیا سال آتا ہے یا مقدس ایام اور بڑی راتیں، تو سادہ لوح مسلمان وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ میری ماں کو سلامت رکھے، نئے سال کی میری دعا ہے کہ میری ماں سلامت رہے۔ آج شب قدر کی رات ہے، آج شب برات ہے، آج شب معراج ہے، میری ماں سلامت رہے۔ اگر کسی کی ماں اس دنیا سے چلی گئی ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میری ماں سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کنیز بن کر رہے، جنت میں رہے، لیکن وہ باپ کو بھول جاتا ہے۔ تو آج ہم باپ کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ ماں اگر چاند کی مانند ہے تو باپ سورج ہے۔ جس طرح سورج کی تیزی اور تمازت پودے کو، درخت کو مضبوط کرتی ہے، اسی طرح باپ کی نگاہ اولاد کو مضبوط، پختہ اور معاشرے کے سامنے کھڑا ہونا سکھاتی ہے، اور باپ کی نظر بیٹے کو معاشرے کے سامنے کھڑا ہو کر کسی قابل بناتی ہے۔ زندگی کے تپتے صحرا میں باپ ایک ٹھنڈے سائبان کی مانند ہے، اور اگر ماں کھڑا ہونا سکھاتی ہے تو باپ اس دنیا کی شاہراہ اور دنیا کے پورے عالم میں اسے کھڑا رہنا سکھاتی ہے۔ ماں تو صرف کھڑا ہونا سکھاتی ہے اور باپ کھڑا رہنا سکھاتا ہے، اور اولاد کی ہی خاطر باپ پردیس کی بھی خاک چھانتا ہے۔ موسم کی تمازت، آندھی، طوفان، مصائب و آلام، تکالیف و شدائد، یہ باپ کو اولاد کی کفالت سے نہیں روکتے۔ باپ ہر حال میں اولاد کی کفالت اور اس کی پرورش کے لیے کمر بستہ رہتا ہے۔ ماں کے حوالے سے بہت سی نظمیں اور بہت سی گفتگو آپ سنتے ہیں، حتیٰ کہ ٹرکوں، رکشاؤں، بسوں کے پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ماں کی دعا جنت کی ہوا۔ تو کیا باپ اپنی اولاد کے لیے دعا نہیں کرتا؟ حدیث پاک ہے کہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہے جیسے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا اپنی امت کے حق میں ہوتی ہے۔ ماں کا مقام اور مرتبہ اپنی جگہ، مگر شاعر نے باپ کے مقام کو بھی اپنے الفاظ میں خوبصورت طریقے سے بیان کیا ہے، اور آپ میں سے بعض احباب نے یہ نظم سنی بھی ہوگی، لیکن یہ نظم میرے بھی دل کے قریب ہے، بہت اچھا اور بھلا لگتا ہے۔ وہ اولاد اور وہ بچے اس نظم کو سنیں اور باپ کی اس کیفیت کو سمجھیں کہ باپ کس طرح اپنے اولاد سے محبت کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ عزیز تر رکھتا ہے وہ مجھے رگے جاں سے۔ یہ بات سچ ہے کہ میرا باپ کم نہیں ماں سے، وہ ماں کے کہنے پہ کچھ روک مجھ پہ رکھتا ہے، یہی وجہ ہے وہ مجھے چومتے جھجکتا ہے۔
وہ آشنا میرے ہر کرب سے رہے ہر دم، جو کھل کے رو نہیں پاتا مگر سسکتا ہے، جڑی ہے اس کی ہر ہاں فقط میری ہاں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے۔ اب باپ خود کیا کرتا ہے کہ پرانا سوٹ پہنتا ہے کم وہ کھاتا ہے، پرانا سوٹ پہنتا ہے کم وہ کھاتا ہے، مگر کھلونے میرے سب خرید لاتا ہے، وہ مجھ کو سوئے ہوئے دیکھتا ہے جی بھر کے، وہ مجھ کو سوئے ہوئے دیکھتا ہے جی بھر کے، نہ جانے سوچ کے کیا کیا وہ مسکراتا ہے، میرے بغیر ہیں سب خواب اس کے ویراں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے۔ اب آپ نے یہ کہا کہ پرانا سوٹ وہ پہنتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو باپ جب بچے کو کوئی سوٹ کوئی شوز خریدنے کے لیے جاتا ہے تو بچے کے کمر سے اور اس کے پیر میں لگا کے اس کو چلا چلا کے دیکھتا ہے کہ کتنا اچھا لگ رہا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ اولاد بڑی ہونے کے بعد کبھی اپنے بوڑھے باپ کو اپنے ساتھ لے کر مارکیٹ گئی ہے؟ اور کہا ہے؟ اگر گئی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں تو یہ دعوت فکر ہے کہ کبھی وہ اپنے باپ کو بھی ساتھ لے کے جائے اور باپ کی پسند کے سوٹ اس کو دلائے، باپ کے پسند کے جوتے اس کو دلائے، اس سے باپ کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اور وہ مال کیا ہے؟ اگر اولاد بیٹا جس مقام اور مرتبے پر آج ہے تو وہ باپ کی ہی بدولت ہے۔ قرآن مجید نے جا بجا باپ کی عظمت کو بیان کیا ہے، اور جو آیت کا حصہ ہم نے تلاوت کیا پورے قرآن مجید میں باپ کی قسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھائی ہے، اور فرمایا ووالد وما ولد۔ قرآن مجید فرقان حمید میں باپ بیٹے کے تعلق کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ آج کی اولاد اس سے سبق لے کر ہدایت حاصل کر سکتی ہے۔ قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام جب اپنے باپ سے بچھڑے تو باپ کی کیا کیفیت تھی؟ قرآن کہتا ہے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، کہ یوسف علیہ السلام کے غم میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو گئیں، رو رو کر انہوں نے اپنی آنکھیں سفید کر ڈالیں، اور بیٹا بھی اس جدائی میں تڑپتا رہا۔ اور پھر سالوں بعد جب باپ سے ملاقات کا ایک وسیلہ پیدا ہوا، اور جب باپ اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئے تو باپ کی آمد کی خوشی میں حضرت یوسف علیہ السلام نے پورے شہر مصر کو سجا دیا، چراغاں کیا، اور خود ننگے پاؤں اپنے باپ کے استقبال کے لیے اور سرحد شہر تک پہنچے، اور پھر ان کو اپنے محل اور اپنے گھر تک لے کر آئے اور کہا وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، اور اپنے باپ کو یعقوب علیہ السلام کو اٹھا کر تخت پر اونچائی پر بٹھا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنی مرادوں منتوں کے بعد جس اولاد کو پایا، اور جب اس اولاد کو ذبح کرنے کے لیے لایا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے بابا جان آپ کو جو حکم ہوا آپ وہ کر گزریے، اور آپ مجھے اللہ کی مرضی سے آپ مجھے اپنا تابع فرمان پائیں گے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ لوگ آج پوچھتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے، تو اس کے لیے حدیث نے ایک معیار اور ایک میزان اور ایک ترازو دے دیا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا رضا الرب فی رضا الوالد، باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اور وسخط الرب فی سخط الوالد، اور باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اب کوئی یہ جانچنا چاہتا ہے کہ اس کا اللہ اس سے راضی ہے یا ناراض، وہ دیکھے کہ اس کا باپ اس سے راضی ہے یا ناراض۔ باپ راضی ہے تو اللہ راضی، اور اگر باپ ناراض ہے تو اللہ ناراض۔ ہم یہ حدیث پڑھ کے سناتے ہیں کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، لیکن میں پوچھتا ہوں کہ اس ماں کو ماں کس نے بنایا؟ وہ باپ کے سبب ماں بنی، باپ کے وسیلے سے ماں بنی، باپ کے رشتے کے تعلق سے ماں بنی۔ تو جو جنت ماں کے قدموں کے تلے رکھی گئی وہ ماں تو بنی ہی باپ کے سبب سے،
اور پھر جس جنت میں داخل ہونے کے لیے اولاد اپنی ماں کی خدمت کرتی ہے اور کرنی بھی چاہیے، لیکن اس اولاد کو یہ سمجھنا چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الوالد اوسط من ابواب الجنہ، کہ باپ جنتوں کے دروازوں میں سے مرکزی دروازہ ہے، سب سے بڑا دروازہ ہے، تو ظاہر ہے دخول جنت کے لیے مرکزی دروازے کا استعمال کیا جائے گا۔ اور خود اس ماں کی جنت بھی اس باپ کی رضا میں پوشیدہ ہے، کیونکہ جو بیوی اپنے شوہر کو راضی رکھتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہی داخل جنت فرماتا ہے۔ اور اس مادی دور میں جوانوں سے اور اولاد سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ باپ کی کیفیت کو سمجھیں کہ جس باپ نے اپنی نوجوانی پردیس کی خاک چھان کر یا موسم کی تمازت کو سہتے ہوئے اس نے اپنے بال سفید کر کے اولاد کو کسی قابل بنایا، تو اگر وہ اور کچھ نہیں، حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ فرمایا کہ انت و مالک ابیک، تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے، لیکن کم از کم آج کی اولاد جب آفس سے باہر سے جب آئے تو آ کر باپ کے قدم پر ہاتھ رکھ کر اسے سلام کرے، اور کچھ نہیں تو اس بڑھاپے کے عالم میں اور کچھ نہیں دے سکتا تو اپنے باپ کو وقت ضرور دے۔ کچھ لمحات وہ اپنے دوستوں میں گھنٹوں گزارتا ہے تو چند منٹ اپنے باپ کے لیے بھی مخصوص کر رکھے۔ ہمیں دین کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ ہمیں باپ کے مقام اور مرتبے کا پتہ چلے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر ایک کے زندہ ماں باپ کو تادیر ان کے سروں پر ان کا سایہ سلامت رہے، اور جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔